كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین اکرامی قدر، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ سورہ ہود کا مختصر خلاصہ عرض کیا جائے گا. سورہ ہود سے پہلے سورہ یونس میں مسئلہ توحید کو بیان کیا گیا. اب سورہ ہود نے فرمایا کہ جب تم مسئلہ توحید کو اسی انداز میں بیان کرو گے جس انداز میں سورہ یونس میں بیان ہوا ہے، تو مشرکین تم کو طعن و تشنیع کریں گے، تم پر ملامت کریں گے، تمہیں نشانہ بنائیں گے جس طرح حضرت ہود علیہ السلام کو نشانہ بنایا گیا اور ان پر طعن و تشنیع ہوئی. ربط معنوی اس کا یہ ہے کہ سورہ یونس کے آخر میں فرمایا کہ وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْكَ، میرے پیارے پیغمبر آپ ما یوحیٰ الیک کی اتباع کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. اب سورہ ہود کے شروع میں فرمایا کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یعنی ما یوحیٰ یہ کتاب محکم قرآن ہے. ما یوحیٰ یہ کتاب محکم قرآن ہے. پھر سورہ ہود کے 4 دعوے ہیں. پہلا دعویٰ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، صرف اللہ ہی کو پکارو، صرف اللہ ہی کو پکارو. اس دعوے پر بطور دلیل انبیاء سابقین علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ، حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ، حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ. اسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیا گیا کہ وہ بھی اپنی قوم والوں کو یہی کہتے رہے، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ. اے میری قوم عبادت کرو کس کی؟ اللہ ہی کی. عبادت کرو کس کی؟ اللہ ہی کی. اور اس کے بعد جو تیسرا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ میرے پیارے پیغمبر ما یوحیٰ کی تبلیغ میں
یعنی جو قرآن ہم نے نازل کیا اس کی تبلیغ میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بطور دلیل پیش کیا گیا۔ اور چوتھا دعویٰ جو ہے اس سورت کا کہ مسئلہ بالکل واضح ہے مگر معاندین وجہ اناد نہیں مان رہے۔ مسئلہ کوئی بڑا واضح ہے، دلائل کے ساتھ، دلائل حقہ کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے، مگر جو ہے وہ معاندین اناد رکھنے والے اپنی ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے اسے مان نہیں رہے۔ اب یہ جو دوسرا دعویٰ ہے کہ الا انہم یصدون صدورہم، کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ سورہ ہود میں اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پیش کیا گیا اور حضرت لوط علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا گیا۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ فرمایا البتہ تحقیق جاءت رسولنا، آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے، کس کے پاس آ گئے؟ فرمایا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ کیوں آئے ہیں؟ آنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا بالبشرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے لیے آ گئی ہے۔ کیا جی؟ خوشخبری سنانے کے لیے آ گئی ہے۔ اللہ پاک نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجا، مگر کس انداز میں بھیجا کہ اللہ پاک نے انہیں خوبصورت انسانوں کی شکل و صورت کے اندر بھیج دیا۔ خوبصورت جوانوں کی، انسانوں کی شکل و صورت کے اندر بھیج دیا، مگر ہے اللہ کے فرشتے تھے۔ کیا تھے؟ اللہ کے فرشتے تھے۔ حقیقت ان کی یہ تھی کہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں، نوری ہے، ملائکہ ہے، مگر اوپر سے اللہ پاک نے انہیں جو شکل و صورت دے کے بھیجا وہ انسان کی شکل و صورت دے کے بھیجا۔ یعنی اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو آنے والے ہیں یہ اندر سے نور ہے، اوپر سے بشر ہے۔ اندر سے نور ہے اور اوپر سے بشر ہے۔ اندر سے یہ نور ہے، حقیقت ان کی یہ ہے کہ یہ نوری مخلوق ہے، اللہ کے فرشتے، اوپر سے اللہ نے ان کو بشری جامع کے اندر بھیج دیا حضرت ابراہیم کے پاس۔ اب یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، آگے انہوں نے کہا قالوا سلاما، کیونکہ بشریت کے لبادے میں آئے تھے، آگے کہنے لگے قالوا سلاما، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آگے سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قال سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آنے والوں نے بھی سلامتی بھیجی، سلام کیا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی آگے سے سلامتی کے ذریعے انہیں جواب دیا۔
انہوں نے آگے کہا ابراہیم السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ اور اللہ کی سلامتی ہو، برکتیں ہو۔ جناب ابراہیم بھی فرمانے لگے قال سلام، تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو، وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ سلام جو ہے بھی قرآن، یہ سلام جو ہے بھی قرآن، مگر اس کا مقابلہ کروایا دیوان کے اندر شیطان نے۔ ملنگان کا جو دیوان ہے ان کے اندر سلام کے ایک ملتا ہے کہتا ہے مولا علی، دوسرا کیسے کہتا ہے مشکل کشا مولا علی، حاجت روا مولا علی، یا علی مولا علی۔ بات سمجھ آ رہی کیسے؟ یہ ان کا سلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ملنگوں کا کیا ہے؟ سلام ہے۔ اور ایک میٹھے میٹھے بھائیوں کا سلام ہے۔ بات سمجھ آ رہی کیسے؟ وہ دیکھ کے کہتے ہیں مدینہ، دوسرا کہتا ہے چل مدینہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ مدینہ چل مدینہ، ایک علی یا مولا علی مشکل کشا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سلام جو انہوں نے بنا لیے، نہ یہ اللہ کے قرآن میں ہے، نہ محمد رسول اللہ کے فرمان میں ہے، یہ فقط ملنگان کے دیوان میں ہے۔ اس لیے کوئی مسلمان اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں کا سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے انہوں نے کہا قالوا سلاما، قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ۔ اب کیونکہ وہ اشتہادی شکل و صورت کے اندر آئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ سلام دعا ہوئی۔ اس کے بعد جناب ابراہیم فوراً گھر میں تشریف لے گئے کہ ان مہمانوں کی کوئی خدمت کی جائے، ان کا اکرام کیا جائے۔ ان کا اکرام کیا جائے۔ ہماری طرح جان چھڑانے کے لیے یہ نہیں پوچھا گرم چلے گا یا ٹھنڈا چلے گا، چائے پیئیں گے یا کھانا کھائیں گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سلام دعا کے بعد اللہ کا قرآن کہتا ہے فما لبث ان جاء بعجل حنیذ۔ گھر کے اندر گائے کا بچڑا موجود تھا، اسے ذبح کیا، اپنی بیوی کو دیا، اسے بھون تل گئے۔ کیا کر کے دی؟ بھون تل کے مہمانوں کے سامنے لا کے رکھ دیا، مہمانوں کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ اب جب مہمانوں کے سامنے جناب ابراہیم علیہ السلام کھانا لے کے آئے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ۔ مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف اٹھتے ہی نہیں ہیں، مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ کھانا سامنے پڑا ہوا ہے، مہمان اپنے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھاتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نَاكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔ جب ڈر کی آثار چہرہ مبارک پر نمودار ہوئے، چہرہ مبارک پر نمودار ہوئے، جناب ابراہیم کیوں ڈرے؟ کافر قوم تھی، مگر ان کا بھی ایک اصول تھا، وہ جس کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے اس کے گھر کا نمک نہیں کھاتے تھے، اس کے گھر کا نمک نہیں کھاتے تھے کہ کل یہ تانا نہ ملے کہ جی نمک حرام ہے۔ کیا جی؟ نمک حرام ہے، ہمارا نمک کھا کے ہمیں نقصان پہنچایا ہے،
ہمارے ساتھ لڑ پڑے، ہمارے ساتھ لڑائی کی ہے، ہم پہ حملہ آور ہوا ہے۔ کافر قوم میں مگر اصول ہے کہ نمک حرامی نہیں کرنی۔ یا مسلمان کہلوانے والے جس کا کھاتے ہیں، جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو ان کے ساتھ جتنا اچھا کرتا ہے یہ اتنا آگے سے برا کرتے ہیں۔ آج ہی توجہ کیجئے، دیکھا مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف اٹھتے نہیں ہیں، نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، دل میں ڈر محسوس کیا، ڈر کیا ساتھ چہرے مبارک پر نمودار ہوئے آنے والے مہمان۔ سبحان اللہ، بول پڑے کہنے لگے لا تخف، قالوا لا تخف، اور ابراہیم علیہ السلام ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم تو نوری ہیں، اوپر سے شکل ہماری جامع بشر والا ہے، مگر حقیقت ہماری کیا ہے؟ ہم نوری ہیں، اور ہم نوری کھانا کھایا کرتے ہم نوری کھانا نہیں کھایا کرتے، نہیں کھایا کرتے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو نوری ہیں، ہم کھانا نہیں کھایا کرتے۔ اب توجہ کیجئے گا، اس واقعے کے 3 کردار ہیں۔ کتنے کردار ہیں؟ 3 کردار ہیں۔ آنے والے مہمان جو ملائکۃ اللہ ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، انسانی شکل و صورت کے اندر آئے ہیں، پہلا کردار۔ دوسرا کردار جن کے پاس آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر ہیں، جد انبیاء ہیں، جد انبیاء۔ تیسرا کردار اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو اللہ کی ولیہ ہے، اللہ کی ولیہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ۔ آج توجہ کیجئے گا، ایک کردار ملائکۃ اللہ، دوسرا کردار نبی اللہ، تیسرا کردار ولی اللہ۔ 3 کردار اس واقعے کے اندر۔ آنے والے مہمان آئے ہیں، آگے سلام کی ہے، جناب ابراہیم اندر ان کے تواضع کے لیے تشریف لے گئی ہے۔ اگر انہیں یہ پتا ہوتا آنے والے فرشتوں کو کہ جناب ابراہیم اتنا تردد کرنے کے لیے گئی ہیں، اسی ٹائم روک دیتے، فرماتے او ابراہیم ایسا تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، ہم نوری ہیں، ہم کھانا نہیں کھاتے۔ مگر فرشتوں کو بھی پتا چلا کوئی نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آمنا سامنا ہوا ہے، گھر کے اندر مہمان موجود ہے، سلام دعا بھی ہوئی ہے، دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے، مگر حقیقت حال کا پتا چلا نہیں کہ آنے والے انسان ہے کہ نوری ہے۔ جد انبیاء، انبیاء کے دادا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی دعاؤں کا ثمر ہے جناب ابراہیم، بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے جناب ابراہیم، اولو العزم پیغمبر ہیں، جد انبیاء ہیں، سامنے گھر کے اندر مہمان موجود ہے، ان کی حقیقت کا پتہ چلا کوئی نہیں ہے، اندر اللہ کی ولیہ موجود ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ موجود ہے، سبحان اللہ، حضرت سارہ موجود ہے۔ اگر وہ ولیہ انہیں حقیقت حال کا پتہ ہوتا کہ یہ آنے والے اللہ کے فرشتے ہیں، انہوں نے کھانا کھانا
وہ فرماتی میرے سرتاج اتنا تردد کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آنے والے تو اللہ کے فرشتے ہیں، انہوں نے کھانا نہیں کھانا۔ نہ ملائکۃ اللہ کو حقیقت کا پتہ چلا، نہ نبی اللہ کو حقیقت کا پتہ چلا، نہ ولی اللہ کو حقیقت کا پتہ چلا۔ یہ قرآن کا واقعہ سورہ ہود کا یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے؟ فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہیں۔ جناب ابراہیم جنتی انبیاء بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ ان کی زوجہ محترمہ جو اللہ کی ولی ہے وہ بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر آنے والے فرشتے عالم الغیب نہیں، جنتی انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے، اللہ کی ولیہ جناب ابراہیم کی زوجہ محترمہ اگر وہ حقیقت حال کو نہیں جان سکی، یعنی عالم الغیب نہیں، تو کوئی اور مائی کا لال بھی عالم الغیب ہو سکتا؟ جناب ابراہیم سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ اور یہ جن کو ہم ولی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جن کی ولایت پر اللہ کا قرآن شاہد نہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں اللہ کے ولی ہے بھی کہ نہیں، مگر جناب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ایسی ولی ہے اللہ کی جو ان کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ ہاں جی، فرشتوں کو بھی حقیقت حال کا پتہ نہیں چلا، جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی حقیقت حال کا پتہ نہیں چلا، حضرت مائی سارہ کو بھی حقیقت حال کا پتہ نہیں چلا۔ ہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ ہاں جی، توجہ کیجیے گا، جناب ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، نَكِرَهُ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، جو ڈر گئے وہ مشکل کشا، وہ حاجت روا، بولے وہ حاجت روا نہیں ہوتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام گھر میں آئے ہوئے مہمانوں سے ڈرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی لاٹھی سے جو اژدہا بنا، سانپ بنا، اللہ کی قدرت سے وہ اس سے ڈر گئے۔ اللہ فرمانے لگے لا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو دوبارہ ہاتھ لگائے گا میں اسے پھر ڈنڈا بنا دوں گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے، ابراہیم علیہ السلام بھی ڈر گئے۔ جو ڈر گئے وہ حاجت روا، بولیے نا وہ مشکل کشا، وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہوتا۔ ہر قسم کے ڈر سے، ہر قسم کے سکم سے، ہر قسم کے عیب سے پاک ذات ہے تو کس کی ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ اور پھر دوسرا مسئلہ، ہاں جی، عالم الغیب بھی نہیں، مختار کل بھی نہیں۔ تیسرا مسئلہ، جب اللہ کے قرآن کے دلائل دیے جاتے ہیں کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، جب قرآن کے یہ دلائل دیے جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں جی او جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے بشر تھے، اندر سے نور تھے، اوپر سے بشر تھے، اندر سے نور تھے۔ حالانکہ یہ اس بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک کو یا انبیاء کو بشر کہا جائے تو یہ ان کی توہین ہے، انہیں نور کہنا چاہیے۔ انہیں کیا کہنا چاہیے؟ نور کہنا چاہیے۔ بشر بھی اللہ کی مخلوق ہے، نور بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ نوریوں کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ بشر کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اللہ نے اتنی مخلوقات بنائی جو گنی بھی جا سکتی نہیں ہے، انگنت مخلوقات بنائی۔ اللہ نے ساری مخلوقات کا سردار بنایا انسان کو۔ اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان۔ بولیے نا، اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان اور بشر۔ انسان اور بشر اشرف المخلوقات ہے، یہ نوریوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ نوریوں سے بھی کیا ہے؟ جو نیک
بشر انسان ہے جیسے اللہ کے نبی یہ نوریوں سے بھی کیا ہے؟ اللہ کے ولی جو ہے کیوں؟ جو نوری ہے، توجہ کیجیے، جو نوری ہے ان کے اندر گناہ کا مادہ ہے ہی نہیں، ان کے اندر گناہ کا مادہ ہے ہی نہیں، ان کے اندر گناہ کرنے کی سخت اختیار ہے ہی نہیں ہے، اس لیے وہ گناہ نہ کرے تو کوئی کمال نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتے، وہ کر ہی نہیں سکتے۔ کمال یہ ہے دونوں راستے ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں راستے ہو، اختیار ملا ہو اچھائی کا بھی برائی کا بھی، پھر بندہ برائی کو چھوڑ کر اچھائی کو اختیار کرے، یہ کمال ہے۔ یہ کیا ہے؟ کمال ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے اور انسانوں میں سب سے اعلیٰ جماعتی انبیاء ہے، اور جماعتی انبیاء کے سرکردار میرا اور آپ کا پیارا پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سمجھ آئی؟ آپ توجہ کیجیے، میرے پیارے پیغمبر سید البشر ہے، فخر البشر ہے، امام النبیین ہے، امام الاولین والآخرین ہے۔ ایسا بشر نہ کسی ماں نے جنا نہ قیامت تک جنے گی، یہ ایسا بشر ہے کہ جس کے قدموں پر آ کر بوسے نوریوں کا سردار جبریل دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میرے بچاروں کو مسئلہ ہی نہیں پتا، یہ سمجھتے نور آلہ ہے، اس لیے نبیوں کو بشر کہنا، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکمہ والنبوۃ، کہ میں نے کتاب، حکمت، نبوت، رسالت، پیغمبری کے دی ہی بشر کو ہے۔ جس کو دی ہے؟ بشر کو دی ہے۔ سب اولاد آدم ہے، اور آدم کو خلقہ من طین، پیدا کیا کس سے؟ مٹی سے۔ بولیے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ آدم انسانیت کے باپ ہے، سارے انبیاء ان کی اولاد میں سے ہیں، نہ کوئی مائی کا لال انکار کر سکتا ہے؟ بولیے ہاں۔ جب قرآن کے یہ دلائل دیے جاتے ہیں، پھر مشرک مولوی اور پیر اپنے گندے عقیدے کو چھپانے کے لیے پھر وہ سہارا لیتا ہے، کہتا ہے جی او جی اللہ دے نبی اتو بشر سن۔ جب ہم کہتے ہیں نا جو نور ہو وہ شادی نہیں کرتا، بولیے نا جبریل کی بیوی کا نام بتاؤ، اسرائیل کی بیوی کا نام بتاؤ، اسرافیل کی بیوی کا نام بتاؤ، میکائیل کی بیوی کا نام بتاؤ، ان کی اولاد کا نام بتاؤ، ان کے ماں باپ کا نام بتاؤ۔ میرے نبی تو عبداللہ کے لخت جگر ہے، جناب آمنہ کے نور نظر ہے، سبحان اللہ ہے۔ میرے نبی تو فاطمہ کے، رقیہ کے، زینب کے، ام کلثوم کے باپ ہے، طاہر طیب قاسم کے والد محترم ہیں، میرے نبی حسنین کے نانا ہیں، سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب یہ دلائل ہم دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو بشر تھے، نور نہیں تھے، جو نور ہو وہ شادی نہیں کرتا، جو نور ہو اس کے والدین نہیں ہوتے، جو نور ہو اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ پھر جو ہے اپنے عقیدے گندے عقیدے کو بچانے کے لیے کہتے جی او جی اتو بشر سن وچو نور سن، اتو بشر سن دے وچو نور سن۔ حضرت والد محترم رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے انہاں مشرکاں دی وچوں بھی کڈ دتی ہے، اللہ نے انہاں دی وچوں بھی کڈ دتی ہے۔ اے ویکھو آن علیہ ابراہیم علیہ السلام دے کول آن والے اے کون ہیں؟ فرشتے۔ یہ کون ہے؟ فرشتے ہیں۔ شکل ان کے اوپر سے کیا ہے؟ بشر ہے، انسانوں والی شکل ہے۔ کھانا سامنے آیا، کھانا بولیے کھانا نہیں کھایا، نہیں کھایا، نہیں کھایا۔ اوپر سے بشر ہے، اندر سے نور ہے،
عادتیں تبدیل، اوصاف تبدیل، مسائل تبدیل نہیں ہوئے۔ میرے پیارے پیغمبر بھی اگر اوپر سے بشر ہوتے، اندر سے نور ہوتے، کبھی بھی کھانا، مگر آج تک کوئی مائی کا لال میرے پیارے پیغمبر کے کھانے کا انکار نہیں کر سکا، بلکہ یہ حلوائی ملا خود کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ، اللہ کے نبی کو حلوہ بڑا پسند تھا۔ بات میں جا رہی چلی، جتھے جلوہ جتھے حلوہ اتھے مولویاں دا جلوہ، جتھے دال اتھے مولویاں دی ہڑتال۔ بات سمجھ یہ بنے ہوئے نا جملے، بات سمجھ آ رہی ہے۔ تو یہ کہتے جی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ بڑا پسند تھا۔ چلو ٹھیک ہے، حلوہ پسند تھا، وہاں حلوے سے مراد وہ سوجی والا حلوہ نہیں ہے ان کا۔ نبی پاک کو میٹھی چیز بڑی پسند تھی، میٹھی چیز شوق سے کھاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی توجہ کیجئے، چلو ٹھیک ہے، حلوہ پسند تھا جی، حلوہ کھاتے تھے۔ جو حلوہ کھائے وہ نور نہیں ہوتا، جو نور ہو وہ حلوہ نہیں کھاتا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو حلوہ کھائے وہ نور نہیں ہوتا، اور جو نور ہو وہ حلوہ نہیں کھاتے۔ اللہ پاک نے نبی ہچو بھی کر دیتی، فرمایا دیکھو یہ آنے والے اوپر سے بشر ہے، اندر سے نور ہے، مگر وہ صاف تبدیل نہیں ہوئے۔ میرے پیارے پیغمبر بھی اگر اوپر سے بشر ہوتے، اندر سے نور ہوتے، تو وہ صاف تبدیل نہ ہوتے۔ میرا پیارا پیغمبر اوپر سے بھی بشر ہے، اندر سے بھی بشر ہے، مگر ایسا بشر ہے، فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ عام بشر نہیں ہے، خاص الخاص بشر ہے۔ اس کی طرف میں وہی کرتا ہوں اپنی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سارے نبیوں کا سردار ہے۔ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، ہاں مگر ہے بشر، ہے کیا ہے؟ بشر ہے۔ ہاں جی توجہ کیجئے، تو اللہ پاک نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ پیش کر کے سورہ ہود کے دعوے کو ثابت کیا کہ عالم الغیب کون ہے؟ حقیقت حال کا جاننے والا کون ہے؟ ہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ اختیارات کا مالک کون ہے؟ ہر ڈر سے منزہ اور مبرہ ذات کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی ہے۔ آگے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ پیش کیا، یہی آنے والے فرشتے جناب ابراہیم کے لیے خوشخبری لے کے آئے ہیں۔ کس چیز کی خوشخبری لے کے آئے ہیں؟ فرمایا کہ ہم آپ کو فَبَشَّرْنَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، ہم آپ کو اسحاق کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اسحاق عطا کر رہے ہیں، پھر اسحاق کے بعد یعقوب عطا کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ فرمایا یہ خوشخبری ہے آپ کے لیے، اور آگے فرمایا کہ اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ، ہم قوم لوط کی طرف بھی بھیجے گئے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے حد کر دی، کیا کر دی؟ حد کر دی، نافرمانی کی، اور انہوں نے فعل بد کو اپنا شعار بنا لیا۔ وہ لڑکیوں کو چھوڑ کر، عورتوں کو چھوڑ کر لواطت جیسے عظیم گناہ میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ان کے لیے ہم عذاب لے کر آئے ہیں، انہیں برباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب جب خوشخبری ملی نا، بات مختصر کروں، ٹائم ہو گیا آپ کا، ٹھیک ہے؟ اب جب اس سے خوشخبری ملنے کے بعد اپنی اس بات سے نکلے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا، وہ پھر جھگڑنے لگے فرشتوں کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، کہنے لگے یجادلنا فی قوم لوط، یار لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل نہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہنے لگے، آگے سے اللہ کے فرشتے کیا کہتے ہیں؟
اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اور جناب ابراہیم یہ اللہ کا امر آ جائے، اور جب اللہ کا امر آ جائے اللہ کے امر کو کوئی روک سکتا نہیں ہے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک۔ او ابراہیم علیہ السلام جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، زور دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، سن لیجئے جب اللہ کا امر آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، نہ ہماری چلتی ہے نہ آپ کی چلتی ہے، پھر اللہ کی چلتی ہے۔ پھر کس کی چلتی ہے؟ ہاں۔ اور یہاں یہودیوں کے جلسوں میں عبداللہ ابن سبا کی ضروریت وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی جی ہمارے 12ویں امام صاحب جو ہے نا، جو غیب ہیں، وہ صاحب امر ہے، سارا اختیار ان کا چلتا ہے، اور جب آئیں گے سارا اختیار ان کا چلے گا۔ یہاں فرشتے کہہ رہے ہیں ہمارا اختیار بھی نہیں چلتا، جن میں جبریل بھی موجود ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کا امر آ جائے آپ کا بھی اختیار نہیں چلتا، نہیں چلتا، نہیں چلتا۔ اختیارات کا مالک کون ہے؟ صاحب امر کون ہے؟ ان الامر کلہ للہ۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو صاحب امر سمجھنے والا، مختار کل سمجھنے والا قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہو وہ پکا کافر ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے مسئلہ سمجھایا سورہ ہود میں، عالم الغیب بھی اللہ، مختار کل بھی اللہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کل انشاءاللہ نماز جو ہے 40 منٹ پر